لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا. سورۃ النساء آیت نمبر 115 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ موجب عذاب ہیں، انسانوں کی گمراہی کا باعث ہیں. نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. نمبر 2 سبیل المؤمنین کی مخالفت. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص رسول سے اختلاف کرے. اختلاف کے لیے شق کا لفظ استعمال ہوا ہے. شق کے معنی ہے کنارے کے، طرف کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی اس انداز سے اس طرح اختلاف کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو اور وہ دوسری طرف ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے پر ہو، وہ دوسرے کنارے پر کھڑا ہو. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول سے اختلاف کرتا ہے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد. یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ اس شرط کی وجہ یہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کسی کو اطلاع نہ پہنچے تو ایسا شخص اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہے. تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دی اس بنا پر کہ اسے دلیل نہیں پہنچی ہے. بہت سارے ائمہ نے اپنی اجتہاد سے بہت سارے مسائل میں فتویٰ دیا اس بنا پر کہ ان کے پاس دلیل نہیں پہنچی تھی، تو اس بنا پر وہ اس آیت کریمہ کے حکم میں داخل نہیں ہیں. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے اختلاف کرے گا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے گا. مومنین کے راستے سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے مومنین سے مراد صحابہ اکرام ہیں جو کہ دین اسلام کے اولین پیروکار ہیں، قرآن کے اولین مخاطب ہیں. جب قرآن مجید کی ان آیتوں کا نزول ہو رہا تھا، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، اس موقع پر صحابہ اکرام کے علاوہ کوئی گروہ مومنین کا موجود نہیں تھا. تو اس بنا پر یہاں سبیل المؤمنین سے مراد صحابہ کا راستہ ہے، صحابہ اکرام کا منہج ہے. یقیناً صحابہ اکرام کے راستے اور صحابہ اکرام سے انحراف یہ بھی کفر اور گمراہی کا موجب ہے، یہ گمراہی کا باعث ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے گروہ کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کامیاب پانے والا گروہ وہ ہے جس پر کہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ اکرام کے طریقے کا اتباع بہت ضروری ہے. اگر کوئی آدمی صحابہ کے عقیدے کے خلاف عقیدہ اپناتا ہے، صحابہ کے منہج کے خلاف اور کوئی منہج اختیار کرتا ہے، تو یقیناً ایسا آدمی گمراہ ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف قرآن نہیں پڑھایا بلکہ ان کو عقیدہ سمجھایا، ان کو ایمان سمجھایا، آپ نے ان کی تربیت کی، کتاب کا معنی انہیں بتایا.
تو وہی عقیدہ معتبر ہے جو کہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ لوگوں سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے تمہارا ایمان ہے تو پھر وہ ہدایت پر ہیں، ورنہ گمراہی پر ہیں۔ بعض علماء نے کہا اس آیت کریمہ میں سبیل المؤمنین سے مراد اجماع امت ہے۔ اجماع امت کا مطلب کیا ہے؟ اجماع امت کا مطلب کیا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی شرعی مسئلے کے حل میں علماء اور مجتہدین کا متفق ہو جانا ہے۔ اگر کسی مسئلے میں تمام علماء، تمام ائمہ، تمام مجتہدین اتفاق کر لیں تو پھر یہ بھی شرعی دلیل ہے۔ جس طرح قرآن مجید دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے فرمودات دلیل ہیں، اسی طرح ساری امت کا کسی مسئلے میں اتفاق کر لینا، امت کا کسی مسئلے میں جمع ہو جانا، یہ بھی شرعی دلیل ہے۔ اسی بنا پر اہل علم فرماتے ہیں کہ ادلہ 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ کتاب اور سنت یہ ادلہ الاصلیہ ہیں، اجماع اور قیاس یہ ادلہ الفرعیہ ہیں۔ یہ بھی دلیل ہیں لیکن کتاب اور سنت کے تابع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے میری امت کے بارے میں 3 وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ نے میری امت کو 3 چیزوں سے امان دے رکھی ہے۔ نمبر 1، یہ کبھی پوری امت کو قحط سالی کے ذریعے سے ہلاک نہیں کرے گا، تو پوری امت قحط سالی سے تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ان کا دشمن ان کو بالکل ایک ہی فرد کی طرح ختم نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اللہ نے ان کو گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ رکھا ہے، ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کیا اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل قرآن میں موجود ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دفعہ قرآن مجید کو مکمل ختم کیا، بلکہ 3 سے زائد مرتبہ انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا۔ بالآخر یہی آیت ان کے ذہن میں آئی، جو رسول سے اختلاف کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ پر چلے گا، جس مسئلے پر امت کا اجماع ہو چکا ہو، امت متفق ہو چکی ہو، اگر وہ امت سے کٹ کر کے ایک نیا راستہ، ایک نیا طریقہ اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا نولیہ ما تولی، اس کو ہم اس راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے ہم اس کو کرنے دیں گے، اس کا اختیار ہم سلب نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر اس کا اختیار سلب کر لیا جائے تو پھر یہ دنیا دارالامتحان نہیں رہے گی۔ تو دنیا دارالامتحان ہے، یہاں کفر بھی ہے، ایمان بھی ہے، بندوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ جو ایمان کے راستے پر چلے گا، جو ہدایت کے راستے پر چلے گا، اسے ہدایت کی توفیق ملے گی۔ جو گمراہی کو اختیار کرے گا تو یقیناً ایسے انسان کو گمراہی آسان کر دی جائے گی۔ بعض اہل علم نے کہا نولیہ ما تولی، دنیا میں وہ جس چیز پر اعتماد کرتا تھا، آخرت میں ہم اس کو اسی کے سپرد کر دیں گے۔ یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جو لوگ جس کی پوجا کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جائیں۔ یقیناً دنیا میں جو جس کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، پرستش کرتا تھا، کسی بت یا
آستان کی پوجا کرتا تھا تو ایسا آدمی آگ میں گرے بغیر نہیں رہے گا۔ فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آج کے لیے بس یہی ایک آیت کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔